دامت برکاتہم العالیہ اپنی شورۂ آفاق تصنیف فیضان سنت کے اندر درود پاک کی یہ فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ شافع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہے کہ آتے ہوئے سلسلے میں اچھی اچھی نیتیں کرنا نصیب ہوئیں کہ جب میری حاضری ہوئی تو نیت کی کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس حکم کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ پوچھو علم والوں سے اگر نہیں جانتے، اس پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا، موقع ملا تو نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ اول تاخر سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے اہم اس کی باتیں، اہم اس کے مدنی پھول یہ تحریر کر لیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نام رکھنے کے احکام۔ میرے پاس کچھ یہاں سوالات موجود ہیں، میں ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے اس حوالے سے کچھ بات چیت شروع کرتا ہوں۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل اولاد کی نعمت عطا کرتا ہے۔ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس معاملے میں، یعنی وہ جھگڑے اس کو میٹھی لڑائی کہہ رہے ہیں، جھگڑے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نام پھوپھیاں کہتی ہیں ہم رکھیں گے، یعنی وہ سمجھے کہ جس کا بیٹا ہوا اس کے بھائیوں کی خواہش ہوتی ہے ہم رکھیں گے، ماں باپ کا ایک اپنا ہوتا ہے ہم نام رکھیں گے، ننیال والوں کی بھی کچھ دبی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نام رکھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو نام کا رکھنے کا حق تو چلیے اس پہ بعد میں گفتگو، اسلام میں نام رکھنے کے حوالے سے کیا احکام ہیں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر احکامات بہت سارے موجود ہیں، صحیح، اور علماء نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں باقاعدہ کتاب الاسماء کے نام سے یعنی نام کے کتاب اس حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں، پورے چیپٹر باب اس کے اندر ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں احادیث طیبہ بھی ہیں، احکام بھی موجود ہیں، بکثرت حدیثیں موجود ہیں، بہت سارے احکام بھی موجود ہیں۔ صحیح، مثلاً سنن بیہقی کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد پر والد کا حق یہ ہے، یعنی اولاد کا والد پر حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے سبحان اللہ، اور اچھا ادب سکھائے۔ صحیح، یعنی اچھا نام رکھنا یہ ایک اولاد کا حق ہے کہ والد اس کا نام یہ اچھا رکھے، یہ بھی ایک حکم شرع ہے، اسلام کے اندر حکم اسلام ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں جو سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، مسند احمد میں ہے، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے نام اور تمہارے باپو یعنی والد کے نام سے پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، لہذا اچھے نام رکھو، نام اچھے رکھا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند الفردوس کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو سبحان، اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو۔ سبحان، تو اس طرح یہ مختلف احادیث طیبہ جو ہے وہ موجود ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے نام رکھنے کی ترغیب دلائی۔ انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا تو اس میں احکام بھی بیان کریں گے کہ اسلام کے اندر کس طرح کا نام جو ہے وہ رکھنا مقرر کیا گیا ہے، کیا علماء اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ بہرحال حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام جو ایک ہر طرح کے حکم کو بیان کرتا ہے، زندگی کی جتنی ضروریات ہے وہ ساری کی ساری اسلام کے اندر موجود ہیں، تو ان میں سے نام رکھنا یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ ظاہر ہے کہ بے نام کوئی نہیں ہوتا، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نام، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نام رکھا جاتا ہے۔ صحیح، تو نام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی عادت کریمہ تھی کہ رکھتے بھی تھے اور نام تبدیل بھی فرمایا کرتے تھے۔ صحیح، تو احکام بہت سارے موجود ہیں نام کے حوالے سے۔ بڑی اچھی آپ نے وضاحت فرمائی۔
اور الحمدللہ بہت پیاری پیاری باتیں، میں بھی اسے کوشش کر رہا ہوں کہ اسے لکھتا رہوں. یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ حق والد کا ہے کہ اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے، مگر بیچارے عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے والد کی چلتی کم ہے، وہ دوسرے گھر کے افراد کے نام زیادہ ہوتے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس کا کون، یعنی یہ جو دوسرے جیسے بہنیں ہیں یہ اظہار کرتی ہیں یہ نام ہو، یا دوسرے لوگ اظہار کرتے ہیں، کیا وہ ان کو اظہار کرنا چاہیے؟ نہیں، اظہار کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نام کے حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کا نام رکھیں، یہ نام رکھیں، نام بھلے وہ بتاتی رہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر چونکہ باپ کا حق ہے تو باپ کو اپنا حق کم از کم اتنا استعمال ضرور کرنا چاہیے صحیح، کہ نام وہ رکھے کہ جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو. الٹا سیدھا نام، یعنی چونکہ عام طور پہ نام رکھنے کے لیے جو پھوپھی ہوتی ہے یا جو ہے وہ خالہ ہے یا اس طرح جو ہوتی ہیں وہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو کسی دوسرے کا نام سن کر کہ چلو ہم بھی اس طرح کا نام جو ہے وہ اپنے بھتیجے کا بھانجے کا رکھیں، تو اس لیے وہ پھر اس طرح کا نام دیتی ہیں کہ بعض اوقات وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہوتا یا مناسب نہیں ہوتا کہ ایسا نام رکھا جائے. تو اس لیے باپ کو ٹھیک ہے ان کی خواہش کو سن لے اور ان جو نام انہوں نے دیا ہے اس کے حوالے سے وہ معلومات لے کہ اس طرح کا نام رکھنا یہ مناسب بھی ہے یا نہیں ہے. کہ ایسا نام کہ آج تک ایسا نام کسی دوسرے کا نہ ہو. اچھا، میری ایک اسلامی بھائی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نام رکھے حسن و حسین، یہ بھی تو اس سے پہلے نہیں رکھے گئے. فاطمہ نام رکھا، یہ بھی تو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا. تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو خود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نام ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا رکھا گیا. بعضوں نے رکھا جو اہل کتاب سے سنتے رہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے، لیکن ان میں سے کوئی معروف نہیں ہوا. معروف نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا رکھا گیا. اصل یہ نہیں کہ نام جو ہے وہ اس وقت ایسے رکھے گئے جو اس سے پہلے نہیں تھے. اصل یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کا حکم دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے نام سنے، جیسے حضرت حسن اور حسین کا جو نام تھا ان کے نام دوسرے رکھے گئے، شبر اور تلفظ شبیر بنتا ہے یا شبیر بنتا ہے بہرحال. تو اس وزن پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رکھے، تبدیل فرما دی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اس طرح تو کوئی اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اسلام بھی جو ہے نا وہ پہلے عیسائیت تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا پھر اسلام آیا تو یہ تو نیا مذہب ہو گیا. تو یہ بات نہیں. اصل ہم ہیں مسلمان، ہم نے ان باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے اندر ہے. اب حکم شرع جو قرآن و حدیث کے روشنی میں علماء نے ارشاد فرمایا وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ نام وہ رکھنا چاہیے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر ہو، یا پھر بزرگوں کے نام اس طرح کے نام ہو. ایسے نام رکھنا کہ جس کا استعمال نہ ہو، جو مستعمل نہ ہو نام، ایسے نام رکھنا اس میں علماء کا شدید اختلاف ہے اور فرمائے سے بچنا بہتر ہے، یعنی اس کو ناپسند کیجیے. دوسری بات کہ نیا نام کیوں رکھ رہے ہیں، صحیح ہے، ایسا نام کیوں رکھ رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں رکھا گیا. وجہ کیا ہے؟ یہی نہ کہ شہرت حاصل کرنی ہے تاکہ اس کو ایسے نام سے پکارا جائے تاکہ لوگ چوکیں گے اور یہ کیا نام رکھ دیا. صحیح، یعنی ہمارا تو یہ دن رات کا مسئلہ ہے. فون بھی آتے ہیں تو دارالفتہ میں لوگ آتے ہیں ایسے نام لے کر آتے ہیں کہ تصور سے باہر ہے. ابھی ایک نام ہے ابلیچ، یعنی وہ صرف چے اور سین کا فرق رہ گیا. تو میں نے یہ کیا نام رکھا ہوا ہے، بس رکھ دیا نام. پہلے بھی میں مدنی مذاکرے وغیرہ میں بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نام رکھتے ہیں. قرآن کھولا، اب ایک فون آیا کہ نام رکھا ہوا فبیہ. فبیہ کیا چیز ہے بھائی؟ بولو وہ سورہ رحمان میں ہے نا، فبی ای اعلی، اس کو فبی ای اعلی بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا، اس کو بتایا کہ بھائی فبی ای اعلی، بولے اس سے ہم نے فبیہ رکھا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ قرآن کھولا اور اس میں کوئی نام نظر آ گیا. ریئل بات ہے، بالکل ریئل. ہمارے ایک اسلامی بھائی کے گھر گئے تو بچی سامنے بولے کیا نام ہے اس کا؟ بولے خناس نام ہے اس کا. استغفر، کیا نام رکھا ہے؟ بولے وہ سورہ ناس میں نہیں ہے، من شر الوسواس الخناس. اب وہ بس نام کھولا، اب خدا نہ خواستہ نام سامنے فرعون آ گیا، قارون آ گیا، حامان آ گیا. وہ زانیہ کا ایک دفعہ وہ ہوا تو وہ اس کو زنیہ کہتے ہیں، مگر کہا کہ وہ یہ نکلا تو ہم نے کہا یہ تو بھائی زانیہ ہے لفظ. استغفر اللہ. اب یہ مسئلہ یہی ہے. تو جس طرح دیگر احکام شرع ہیں
اس میں معلومات لینی چاہیے. اسی طرح نام رکھنے کے حوالے سے بھی معلومات لینی چاہیے صحیح فرمایا کہ نام کس طرح کا رکھنا چاہیے. اب تو بہرحال مکتبۃ المدینہ نے اور سہولت دے دی آپ کو, علمیہ کی طرف سے کتاب بھی آ گئی کہ نام کیسا ہونا چاہیے, وہ کتاب لے لیں, اچھے نام رکھیں تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو ایسے نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. مثالیں بہت ساری ہیں اس کی کہ کس کس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں. اب تو میں بتاؤں کہ نئی ایک ریت نکل چکی ہے, میرے پاس لے کر آیا پرچہ ایک اسلامی بھائی, صحیح, تو اس میں 6-7 نام رکھے ہوئے تھے. اب میں کیا ہے یہ فارید, ریتفا, پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے وہ نام تھے. میں نے یہ کیا بنا, کیا نام کیا ہے؟ بولے یہ 2 حرف فلاں نام کے ہیں, 2 حرف فلاں نام کے ہیں, ان کو ملا کے یہ بنا لیا. وہ مجھ سے نام کا معنی پوچھنے آئے تھے. میں نے کہا یار مجھے نام کا معنی نہیں معلوم, ہو سکتا ہے اس کا نام کوئی چوہا, بلی یا چیل وغیرہ اس طرح کو کوئی معنی ہو تو الگ بات ہے. ایک بڑا کامن نیم ابھی ہو گیا ایان, اور وہ نہیں آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, کہ قیامت کب آئے گی. اب ایان کے معنی وین کے ہیں, کب کے ہیں, تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب ایان یہ جو ہے وہ سوال کے لیے آتا ہے. جی, سوال کے لیے آتا ہے کہ کب, اور ایک ایان ہوتا ہے اس کا مطلب ذات ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, عین سے وہ پھر ایان بنتا ہے, اس طرح کر کے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اب اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے. نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے نام سماعت فرماتے تو اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے. اچھا حضرت, یہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یہ پتا چلا کہ پہلے یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل بھی وہ لوگ جب نام محمد سنا کرتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کے رکھے. تو آیا ایسی کیا فضیلت ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے میں؟ کچھ ارشاد فرمائیں. فضیلتیں تو دیکھیں اہل ایمان کے لیے ہیں, جو اسلام کے اندر بیان ہوئی ہیں وہ ہیں, جو احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. اس وقت اصل میں رکھنا یہ کسی اور وجہ سے تھا. صحیح, وہ اہل کتاب سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا, اور ان کی بعض مذہبی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود تھا. تو اس لیے وہ اس امید پر نام رکھتے تھے کہ شاید یہی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان ناموں والوں میں سے کوئی بھی مشہور ہی نہیں ہو سکا, اور نہ ہی ان میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, تاکہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ پیدا ہی نہ ہو. تو وہ اس کے لیے رکھا کرتے تھے. باقی جہاں تک رہا اہل اسلام کا اس حوالے سے نام رکھنا محمد, تو اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل اپنی احادیث طیبہ کے اندر بیان فرمائے ہیں. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک ہے کہ جو حافظ ابو طاہر سلفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سلفی سین کے زیر کے ساتھ لام کے زبر کے ساتھ تلفظ یہ اس کا صحیح سلفی, وہ ایک دوسرا تلفظ ہے وہ یہاں پر مراد نہیں, یہاں پر سلفی, یعنی یہ سلف ان کو اس وجہ سے کہتے تھے کہ ان کے پر دادا کے ہونٹ بہت موٹے تھے. اچھا, اور سلفا کا مطلب ہوتا ہے کہ موٹے ہونٹوں والا. تو اس حوالے سے ان کا نام ابو طاہر سلفی. یہ سنی صحیح العقیدہ عالم دین تھے 6ठी صدی ہجری کے. ان کی ایک کتاب ہے التحیرات کے نام سے, کیونکہ آپ پڑھنے والے بارہ شریف میں بھی ہے تو پڑھنے والے اس کو دوسرے تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کا تلفظ جو ہے سین کے زیر کے ساتھ اور لام کے زبر کے ساتھ ہے, سین پر زبر نہیں ہے یہاں پر. ٹھیک. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت 2 شخص رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے, ہم نے تو جنت کا کوئی کام کیا نہیں. ارشاد فرمائے گا جنت میں جاؤ, میں نے حلف کیا ہے, قسم اٹھائیے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں کسی کا کیا نقصان ہے کہ اگر اس کے گھر میں 1 محمد یا 2 محمد یا 3 محمد ہوں. اس طرح بہت ساری حدیثیں فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر بھی موجود ہیں, اور بہار شریعت کے 16ویں حصے میں جو نام رکھنے کا بیان ہے اس میں بھی موجود ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نام رکھنے کی یہ جو فضیلت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ حاصل ہوگی, لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نام رکھ کر جو ہے, یعنی کوئی اس بات پہ شبہ بھی ڈال سکتا ہے, وسوسہ بھی کوئی شخص ڈال سکتا ہے کہ آ کے بہکانا شروع کر دے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ احمد اور محمد نام رکھ لیا, اس کے بعد جو چاہے کرتے رہو. تو کوئی نہیں, ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جس طرح دیگر احادیث طیبہ کے اندر یا دیگر اقوال کے اندر بزرگوں کے وہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیا تو اس کی بخشش ہو گئی, تو یہ مقصود ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف یہ کام کر کے دوسرے کاموں سے فارغ ہو گئے, بلکہ یہ ایک فضیلت ہے کہ یہ کام کریں گے تو اس سے ایک امید بڑھ جائے گی
یہاں ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ نیک اعمال چھوڑ کے بیٹھ جائے، برے اعمال کرنے لگے. نعوذ باللہ اس سے تو اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ مرتے وقت کہیں ایمان جو ہے وہ سلب نہ ہو جائے. تو اس لیے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برے اعمال کرنے کی اجازت مل گئی یا نیک اعمال چھوڑنے کی اجازت مل گئی. نام رکھنے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک امید اور بڑھ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے عشق کے اندر یہ نام رکھے گا تو اس کے عشق کا اظہار ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ جو قرآن و حدیث پڑھیں گے اور درست پڑھیں گے تو ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ اس قسم کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ نام سے برکتیں لے کر اور عمل میں زیادتی کرنی چاہیے. اچھا حضرت، ایک مسکنسپشن کچھ دنوں پہلے بھی آپ شاید ہم ہی سلسلہ کر رہے تھے اور سوال آیا تھا، اس قسم کا کوئی معاملہ تھا کہ نام محمد رکھا تو اب اس کو اگر پکارنے میں محمد پکاریں گے یا یوں سمجھے کہ اس کو محمد پکاریں یا اس کے ساتھ پکارنے کے لیے کچھ اور رکھا جائے، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، جو فضیلت حاصل ہے، یعنی فضیلت جو ملے گی اسی صورت میں ملے گی کہ جب نام صرف محمد رکھے. صحیح ہے. یعنی نام محمد ہو، اب عرف میں پکارنے کے لیے آپ کوئی دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں. جی، بلال رکھ لیا، حذیفہ رکھ لیا، ٹھیک ہے، حمزہ رکھ لیا، حسن حسین، اس طرح کے نام رکھ لیے. صحیح ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، پکارتے ہوئے انہی ناموں کو لیں، لیکن اگر کوئی محمد کے نام سے دوسرے کو پکارتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ عرب جائیں گے، عرب شریف میں یہی ہوتا ہے کہ اس کا نام معلوم نہیں تو یا محمد، اس کو یوں اسی انداز میں سامنے والے کو بلاتے ہیں. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پکارنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر جو مقصود ہوتا ہے وہ شخص کو پکارنا مقصود ہوتا ہے. تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں، یہ ہے کہ اگر نام دوسرا عرف میں رکھا ہوا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کو جب بلانا ہو تو اس نام کے ساتھ بلا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور جو ہمارے یہاں پہ یوں سمجھے کہ مذہبی گھرانے یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہماری جنریشن ہے، اس سے جو پہلے کی جنریشن ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر نام اکثر ملتے ہیں. ٹھیک ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہاب ہے، اس طریقے سے. تو اب بعض لوگ تو اس کے آگے عبد لگاتے ہیں، بعض نہیں لگاتے. تو اس کا ایک تو حکم بھی بیان فرمائیں کہ یہ صفاتی ناموں کے آیا کچھ فوائد اور یہ بھی ہیں، اور اس کے اندر اگر پکارنے میں اس کے کیا کچھ احتیاطیں ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، بہت ساری احتیاطیں ہیں. اس میں کئی نام ایسے ہیں جی کہ جن میں بغیر عبد کے پکارنا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے. اور بعض صورتوں میں بعض علماء نے اس کو کفر بھی لکھا ہے، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد القیوم ہے. تو یہ وہ نام ہے. اگر کچھ ایسے ناموں کا ہو جائے تو مدنی چینل کے ناظرین چند ہی نام ہیں وہ. اچھا، وہ اگر بس اچھا اس میں سے جیسے یہ میں نے عرض کی ہے عبد الرحمن ہے یا عبد القیوم ہے، اس طرح کے جو نام ہیں اس حوالے سے بعض علماء نے اس کو کفر لکھا ہے اور باقی اکثریت نے اس کو صریح حرام لکھا ہے. تو اب یہ رحمان نام عبد الرحمن نام ہوتا ہے، اس کو رحمان پکارتے ہیں. تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. جس نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا ہے تو اس کو خود بھی اس بات کی احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا سامنے والا اس کو رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو سمجھائے، ٹوکے اس کو. اور اسی طرح جو کسی کو پکارتے ہیں عبد الرحمن کے نام سے تو اس کو عبد الرحمن ہی کے نام سے پکارنا ہے، رحمان کے نام سے نہیں پکارنا. اور اسی طرح ان ناموں کو بگاڑنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حدیث پاک میں ہے کہ احب الاسماء الی اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے محبوب پسندیدہ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. کیا بات، یہ نام رکھنا پسندیدہ ہے. لیکن یہاں پر اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب یہ نام رکھے جائیں گے تو پھر اس صورت میں ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے گا کہ ان کو عبداللہ ہی پکارا جائے گا. اب عبداللہ کو عبدل کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح عبد الرحمن کو کبھی رحمان بولتے ہیں، اور ہماری جو برادری میمن برادری تو اس میں عدرحمان بھی بولتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، یہ عجیب کام ہے، تو بالکل غلط ہے. اس طرح جو ہے نا وہ غفار ہے نا، آپ سمجھتے ہیں اس کو بگاڑا جاتا ہے، بالکل بگاڑا جاتا ہے. ستار کو بگاڑا جاتا ہے، بالکل بگاڑا جاتا ہے. اس کا اگر بگاڑا نہیں جاتا اور پیار سے، جیسے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ غفار کو جو ہے نا غفی کہتے ہیں. اب یہ اس کا کیا؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة. یعنی برحال عوام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کیونکہ جب عبد الغفار رکھا ہے نا تو اب عبد الغفار کا مطلب یہ ہو گیا کہ غفار یہاں پہ متعین ہو گیا کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. صحیح ہے. تو برحال اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور غفی کہنا بھی یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. گناہگار ہوں گے، اس سے بچنا لازم ہے.
ٹھیک. اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، پھر اس کی اس طرح کی وہ غفی یا غفی جو بھی بولتا ہے جی یہ تو کفر بن جائے گا. اگر کوئی قصدن اس طریقے سے کرتا ہے جان بوجھ کے. لیکن مسلمان کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی کی تصغیر کرے، اس کو چھوٹا کر کے بیان کرے. لیکن بہرحال یہ ہے ناجائز، اس کی اجازت یہ نہیں ہوگی. اچھا، بعضوں کا جو ہے نا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غین کو گاف پڑھتے ہیں، تو یہ ان بیچاروں کو کیا بنے گا؟ اصل میں دیکھیں یہ تو الگ چیز ہو گیا. اب اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اردو دان ہیں جی وہ ان باتوں کا اتنا تو لحاظ نہیں کریں گے. عبد الرحمان کوئی پڑھ رہا ہے تو اب رحمان کر کے ہم اس کو بولیں کہ عبد الرحمان آپ کریں. جی تو یہ تو یہ ہاں کا ظہور اتنا کوئی وہ نہیں ہے کہ لازم کرے گا وہ. ہاں کوئی رحمان کر کے جان بوجھ کے ہاں کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے تو یہ غلط ہے. تو اس طرح عبد الغفار بول رہا ہے وہ، تو اب وہ غین کو موٹا کرے یہ نہیں ہوگا اس کے اوپر. غفار بول رہا ہے تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے وہ گاف کی ایسی آواز نکالے کہ بالکل ممتاز کرے اس آواز کو، صحیح، پھر یہ غلط ہو. ٹھیک. اچھا حضرت، نام اس پہ ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں مبارک نام ہے قرآن پاک میں. تو اچھا، جس طرح یہ نبیوں کے نام ہیں جی، اچھا اس طریقے سے امہات المومنین میں اتنے پیارے پیارے نام ہیں، تو صحابہ کرام کے نام ہیں. تو انبیاء صحابہ ان پر نام رکھنا یعنی یہ اپنانا چاہیے، یہ اس کے کوئی فضائل ہیں یا کوئی کچھ اس کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے ابھی میں نے عرض کی نا حدیث پاک کہ ارشاد فرمائے اچھوں کے ناموں پر نام رکھو. صحیح فرمائیں. تو اچھوں کے نام ظاہر سی بات ہے صحابہ کے نام بھی اچھے ہیں اور انبیاء کے نام بھی ہیں. اسی طرح جو اولیاء کے نام ہیں وہ رکھے جائیں تو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کے نام پر نام ہو تو اس سے الفت پیدا ہوتی ہے، بالکل اس کی طرف رغبت ہوتی ہے. اور اگر نام یعنی جس کے ساتھ نام ملا ہوا ہے وہ اس کے بارے میں اچھا ہی خیال آئے گا. بالکل صحیح فرمائیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ نے قرآن سے نام نکالنے کا یہ فرمائیں. ایک بڑا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ فون کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دن ہے، یہ ٹائم ہے، نام نکال دیں. تو کیا اس کا دن اور ٹائم کا کوئی اثر ہوتا ہے یا اس سے کچھ نام نکلتا ہے؟ اصل میں نام رکھنے میں اس چیز کا لحاظ نہیں ہوتا. نام دیکھیں نسبت کے ساتھ رکھنے چاہیے، برکت والے رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں ایک پورا فن ہوتا ہے. ہر شخص بھی نہیں رکھ سکتا، ہر عالم بھی نہیں رکھ سکتا، بلکہ 99% ٹھیک ہے یہ چیزیں نہیں آتی. اصل میں یہ پورے اعداد ہوتے ہیں. اعداد کا حساب کرنے کے بعد وہ قرآن کی کسی مبارک آیت یا کسی حدیث پاک کی روشنی کے اندر ایک تاریخی نام نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنا نام مختار رکھا تھا. کیا بات، المختار وہ کیا تھا؟ وہ قرآن کی آیت تھی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. سبحان اللہ. وہ اس کے اعداد بنتے تھے کہ اتنے عدد بنیں گے اور اس حساب سے یہ معاملہ ہوگا. 1272 اس طرح کے اس طرح بنتے تھے. تو اب یہ اصل تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس پر نام نکالنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن بھی نہیں ہے. اور اس کام میں جائیں گے تو پھر انتظار فرماتے رہیں کہ شاید اگلے بچے کی ولادت تک آپ کے بچے کا نام رکھ لیا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اول تو اس کی کوئی اس اعتبار سے حیثیت نہیں ہے کہ اسی کے اعتبار سے نام رکھا جائے گا، بلکہ نام جو ہے وہ وہی ہے کہ بچہ ہو تو محمد نام رکھے، اور پکارنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان یا اولیاء کرام کے جو نام ہیں ان کے ناموں پر اس طرح کا نام رکھ لے. اور بچی ہو تو پھر اس کے نام امہات المومنین کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہزادیاں ہیں ان کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے نام پر، ان ناموں پر نام رکھیں. دیگر صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں، انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے اس کے. 6 کالز ہمارے پاس ریسیو ہو چکی ہیں اور یہ ایک ساتھ ہی سمجھ آ گئی تو ایک ساتھ ہی لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ مختصر جواب سب کے پیش کرتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام احمد رضا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ قدسیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ قدسیہ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں. دوسرا سوال. فرمانا تاریخ خانے وال شیر سے بات کرو دارالفتہ اہل سنت میں. سوال یہ کہ ہم نام ایسا رکھتے ہیں کہ پورے شہر میں نہ ہو، ایسا نام رکھنا کیسا؟ مثلا کائنات نام رکھنا کیسا؟ اس کے بارے میں آپ ہماری شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں. جی قدوس ستاری یونان سے بات کر رہا ہوں. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آج کل موبائلز ہیں ان میں ہم سافٹ ویئر کرتے ہیں قرآن پاک کا یا کسی اسلامی کتاب کا یا کوئی درود وغیرہ کا، تو کیا ان کے استعمال کے بارے میں کیا احتیاط اور کیا احترام واجب ہوگا ہم پر؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بتا دیں. قرآن مجید، فرقان حمید وغیرہ کے سافٹ ویئرز جو موبائل یا آئی ٹیپ پر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
موبائل یا آئی ٹیب پر جو یوز ہوتے ہیں ابھی بتاتے ہیں. جی 14 سوال. سوال یہ ہے کہ بانڈ کی رقم، انعام کی رقم حلال ہے یا حرام، اور اس کو مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بانڈ کی رقم حلال ہے حرام اور مسجد میں دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی 5 صاحب جی، میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہاسپٹلوں کے اندر کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، وہ آخری اسٹیج پر ہوتا ہے، یا کسی کی ٹانگ ٹوٹ ہے یا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے، تو اس میں ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سائن کر دیں اس کے اوپر کہ ان کی زندگی موت جو ہے وہ آپ کچھ ہو جائے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. تو مانا کہ یہ حق ہمیں ہے کہ ہم اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے کاغذ پر لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے ابھی بتا دیں. جی آخری سوال. محمد حفیظ اللہ عطاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نام ہے خلود، برائے کرم اس کا معنی عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. خلود نا، یہ خلود. جی احمد رضا بھائی تھے. قدسیہ نام جی اصل میں قدسیہ نام جو ہے قدس سے نکلے گا اور جی اسی سے قدسیہ ہوگا، تو اس میں اصل میں خود ستائی نکلتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس میں کسی طرح کی خود ستائی ہو، یعنی جس میں بڑھوتی ہوتی ہو. ٹھیک ہے. جیسے بیڑا نام تھا کہ نیکوکار پرہیزگار، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبدیل فرما دیا. تو اس لیے قدسیہ نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اس کی جگہ کوئی دوسرا اچھا نام رکھ لیا جائے. ٹھیک ہے. کھانے وال سے یہ تھے کہ ایسا نام جو پورے شہر میں نہ ہو، اس بارے میں تو ڈسکس ہو چکی. کائنات نام کا انہوں نے پوچھا. دیکھو بات وہی ہے، کائنات کا مطلب اب یہ دنیا، تو اب یہ نام رکھنا تو جائز ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ایسا نام جو ہے وہ رکھا نہیں جاتا عام طور پر، تو اس سے اجتناب کریں، بچیں تو ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عبد القدوس بھائی یونان سے تھے کہ موبائل کے اندر سافٹ ویئرز اور آئی پیڈس پہ وہ اس پہ استعمال کرتے ہیں، ٹیبلیٹس پہ، تو اس کے اندر قرآن پاک کے جیسے ہوتے ہیں، یہ کوئی مقدس وہ روحانی علاج وغیرہ، کیا احتیاط کی جائے؟ احتیاط بہت ساری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آئی پیڈ وغیرہ پر یا جو ٹچ موبائل جتنے بھی ہیں ان پر قرآن پاک جو یوز کیا جاتا ہے، اس میں علماء کی ایک تعداد ہے جس کا یہ فیصلہ ہے. اگرچہ دارالفتہ اہل سنت کا بھی اس حوالے سے کوئی واضح فتویٰ نہیں ہے، لیکن علماء کی ایک تعداد کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ منع کرتے ہیں اس سے کہ آپ اس کو ٹچ نہ کریں بغیر وضو کے. وضو ہو تو پھر اس کو ٹچ کر کے آپ یوز کریں. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے جب اس طرح آئی پیڈ وغیرہ کے اندر ہو یا موبائل وغیرہ کے اندر ہو تو اس کے اجتناب سے انہوں نے منع کیا، ناجائز اس کو کہا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنے سے بچیں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو دیگر سافٹ ویئر وغیرہ ہیں تو اگر وہ موجود ہیں تو کیونکہ جب وہ ہوتے اندر ہی ہیں، وہ ڈیسک ٹاپ پہ نہیں رکھے ہوتے، تو اس لیے جب وہ اس کو بند کر دیں گے یا اس کو آف کر دیں گے تو وہ اندر چلے جائیں گے. جو بھی اس کے سافٹ ویئر کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق وہ نہیں سامنے ہوں گے. تو اب یہ اس پر کوئی دوسرا حکم نہیں لگے گا اس انداز کا کہ اگر براہ راست کوئی کتاب سامنے موجود ہوتی ہے، جیب کے اندر کوئی ایسا ورک وغیرہ موجود ہوتا، تو اس لیے بہرحال پھر بھی چونکہ ایک چیز موجود ہے، جتنا ادب کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. لہذا اگر باتھ روم وغیرہ جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو پھر اس کو اگر اس کو باہر رکھنا ممکن ہے تو اس کو باہر رکھ کر ہی ٹوائلٹ وغیرہ کے اندر جائیں. اسی طرح پینٹ کی پچھلی پینٹ پہنی ہوئی ہے اگر مثال کے طور پر، تو پیچھے اس کو رکھنے سے اجتناب کریں کہ پیچھے کی طرف وہ نہ رہے. اس طرح جتنا ادب اس کا ہو سکتا ہے پھینکنے سے بچیں اس کو، اور جو سوتے وقت جو ہے اس کو اپنے کو نیچے وغیرہ نہ رکھ لیں بلکہ اوپر کی طرف اس کو رکھیں گے. یعنی ادب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد حاصل ہوں گے. ٹھیک ہے. بانڈ کی رقم حلال ہے حرام؟ کہ بانڈ جو ہمارے زمانے کے اندر ہیں اس کی رقم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بانڈ لے لی ہے، اس پر انعام نکل گیا، جو گورنمنٹ والے جو بھی گورنمنٹ والے ہیں. کہ اس میں پہلے اس طرح کا کسی زمانے کے اندر بانڈ نکلتا تھا 11 روپے والا، کہ جس میں جب آپ بیچنے جائیں گے تو 10 کا بکے گا، وہ ناجائز و حرام تھا کہ اس کو لینا درست نہیں تھا. اب جو بانڈ جتنے بھی ہوتے ہیں تقریباً اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہوتی کہ بانڈ آپ نے لیا جتنے کا لیا ہے اتنے کا ہی آپ کا یہ بکے گا واپسی میں. لہذا اس پر جو رقم آپ کو انعام نکلی ہے وہ انعام آپ کے لیے بھی حلال ہے، اور اگر آپ مسجد میں دینا چاہتے ہیں وہ رقم تو وہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اکثر ہاسپٹلز میں آخری سٹیج پر ہی ہوتے ہیں. اب یہ بیچارے سائل جو ہے یہ سمجھ نہیں سکے، انہوں نے کہا کہ وہ سائننگ اتھارٹی جو انہوں نے وہ کی ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وینٹ پہ 15-17 دن سے مریض ہے اس کو وینٹ سے ہٹا رہے ہیں، یا تیسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جھٹکے جو دیتے ہیں. تو ان صورتوں کے اندر سائن کرواتے ہیں. اب بیچارے یہی سمجھیں کہ شاید یہ زندگی کا فیصلہ اس کا ہم کر رہے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی بھی دور کر دیں. اور یہ کہ یہ کرنا کیسا سائن؟ صرف اسی پر نہیں ہوتا، وہ آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی جو اس کا وارث ہوگا
اس سے لکھوا لیتے ہیں. تو فقط یہ شرط تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی دیگر شرائط ہوں تو ایک الگ بات ہے کہ نہیں اس سے یہ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ بالفرض آپریشن ناکام ہو گیا اور جو اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں ہمارے پر آپ بلیم نہیں کر سکتے. وہ ویسے بھی بلیم نہیں کر سکتے اگر ڈاکٹر کوالیفائڈ ہے تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کیس وغیرہ نہیں ہو سکتا. وہ ظاہر ہے ڈاکٹر جان بوجھ کے کسی کو مارے گا بھی نہیں, مارے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. تو بہرحال اگر صرف اسی شرط کو پیش نظر رکھیں گے کہ یہ لکھا یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ ہمارے پر ذمہ نہیں ہے کہ اگر بالفرض آپریشن ناکام ہو گیا, وہ احتیاط کے طور پہ پہلے سے لکھوا لیتے ہیں, تو اس شرط کے پیش نظر اس پہ سائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر آپ اس کی زندگی یا موت کی کوئی ضمانت نہیں دے رہے یا جو ہے وہ اس کے قتل کی اجازت آپ نہیں دے رہے, بلکہ آپ صرف اور صرف جو ڈاکٹر کے اوپر کیس بن سکتا ہے بالفرض اگر وہ اس کی جو احتیاط برت رہا ہے اس کے اوپر آپ سائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ بھائی کا آخری سوال تھا, خلود یا خلوت پتہ نہیں کیا نہ خلود اب خلود کا مطلب یہ سے خلود نکلا پتہ نہیں کیا واللہ. خلود کا مطلب ہمیشگی ہوتا ہے جی, ہمیشگی جی. تو اب خلود تو نام برال نہیں کوئی اس طرح کا پڑا, خالد نام ہوتا ہے وہ رکھ سکتے ہیں. اس میں خالد کا مطلب بھی ہے ہمیشہ رہنے والا, لیکن اس نام میں کوئی حرج نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اچھا یہ وہ بتا رہے ہیں خلوت یعنی خلط ملت سے ہے یہ. اچھا تو آخر میں تا ہے. اب یہ برال دو تین باتیں ہو سکتی ہیں, بس مسئلہ وہی ہے کہ وہ اٹھا کے کسی جگہ پہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے خلوت لکھا ہوا ہو, اس کو یہ خلوت سمجھے ہوں تو وہ بھی غلط ہے, اور اگر خلوت سمجھے ہیں تو وہ خلوت کوئی نہیں ہوتا, وہ خلط ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ بھی نام نہیں ہے, کوئی نام نہیں بنتا, وہ نام بھی نہیں رکھا جائے گا. ٹھیک. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک سوال ہے, چلیے دے دیں ایک سوال. میں نثار احمد سے بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ لڑکی کا نام نیک محمد رکھنا کیسا ہے, اس کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی یہ ہے لڑکی کا نام نیک محمد, مگر ہے لڑکے کا نام رکھا جاتا ہے نیک محمد, تو رکھنا کیسا؟ نام تو لڑکی کا رکھ دیا نا نیک محمد. ٹھیک ہے. ہاں نام برال یہ تو لڑکوں والا ہے, تو اس لیے لڑکی کا نام تو ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے, اور لڑکے کا نام بھی اس طرح کا نہیں رکھنا چاہیے. غلام محمد نام رکھیں. نیک محمد جو ہے وہ اس میں خود ستائی ہے کہ یہ نیکوکار ہے, پرہیزگار ہے, تو ایسے نام سے اجتناب کریں. تو غلام محمد اس کی جگہ نام کر لیں. اچھا یہ اس میں چینج کر سکتے ہیں, انٹرچینج کے لڑکوں کے لڑکیوں کے لیے اور لڑکیوں کے لڑکیوں کے لیے؟ نہیں, ایسے نام نہیں رکھے جائیں گے, بلکہ مسئلہ بھی ہے کہ بالفرض بچہ پیدا ہو کے اس کا انتقال ہو گیا, زندہ پیدا ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, تو یہ ارشاد فرمایا علماء نے کہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام لڑکوں والا رکھے, بچی پیدا ہوئی تو اس کا نام لڑکی والا رکھے. پتہ نہیں چلا کہ لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی, تو پھر ایسا نام رکھے کہ جو دونوں میں استعمال ہوتا ہو. جیسے ممتاز نام شاید اس طرح کا ہے کہ دونوں میں یوز ہوتا ہے, مہتاب ہے دونوں میں یوز ہو جاتا ہے. تو ایسا نام رکھیں کہ جو مردوں کا مردوں والا ہے اور عورتوں کا عورتوں والا ہے. اور آپ نے جو ارشاد فرمایا ابھی وہ یہی نا کہ ایسے جو نام جیسے نیک محمد ہے یا برا ہے تو وہ نام بدل دینے چاہیے, نام بدل دینے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک اور سوال ہے. محمد عدنان عطاری عرض کر رہا ہوں راولپنڈی سے. اگر میرا یہ سوال ہے کہ اس طرح میرے بیٹے کا نام ہے محمد طیب, تو اگر پہلا نام بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا, دوسرا طیب بھی ہے, تو اس طرح رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. میری والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے, آمین آمین, رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. طیب نام رکھا ہے انہوں نے. طیب اصل میں طیب ہوتا ہے, طیب مانے پاکیزہ, پاک. تو ٹھیک ہے, اگر دونوں نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی نسبت سے رکھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کو نام محمد رکھیں, صرف محمد رکھیں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی فضیلت حاصل ہو. پکارنے کے لیے ایک طیب رکھا ہے تو طیب نام سے اس کو پکار سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ فی الدارین. آج نام کے رکھنے کے تفصیلی احکام اور اس پر سوالات اور جوابات اور بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, علم دین حاصل کرنے کا شوق و ذوق عطا فرمائے, اور جن کے اچھے اچھے نام ہیں انہیں ان ناموں کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو, اگر تمہیں علم نہ